یہ معبودان باطلہ کی تردید ہی میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ ان کو ہم پوچھتے ہیں. اب پوچھنا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پوچھتے کیوں؟ یا تو اس وجہ سے پوچھو کہ انہوں نے تمہیں بنایا ہو، یا تمہیں بنانے کے بعد پالا ہو. تم خود تسلیم کرتے ہو کہ ہم اربع عناصر سے بنے ہیں، تو اربع عناصر کا خالق تو اللہ ہے، اس لیے تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، اور جن عناصر سے تم بنے ہو ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. رہ جاتی ہے بات یہ کہ بنانے کے بعد پھر آگے تمہاری پرورش کون کرتا ہے؟ پرورش وہی کرتا ہے. تو جب پالنے والا بھی وہی ہے اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تو پھر اس کے بعد پھر پوجنے کے کیا معنی رہ جاتے؟ کیا بات سمجھ آئی بھائی؟ یا تو پیدا کرنے میں دخل ہو یا پالنے میں دخل ہو، تو پھر وجہ تک اس کو حق پہنچتا ہے وہ پوجا جائے. نہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، نہ انہوں نے تمہیں پالا ہے. اب ان کا ایک شعور تھا، ان کا ہم خدا ہونے کی حیثیت سے ان کو نہیں مانتے، بلکہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا درجہ بلند کر دے، مرتبے کے لحاظ سے ہمیں خدا کے قریب کر دے. سمجھا رہی بات؟ بعض وقت اہل باطل ہمارے رد میں یہ آیت پڑھتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کرتے تاکہ مرتبے کے لحاظ سے اللہ کے قریب کر دے. تو وہ بد نصیب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جس طرح بزرگوں کے پاس جاتے ہو یا ولیوں کے پاس یا ان کے مزاروں کے پاس تاکہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا. ارے ظالم، اس کا نام ہے قیاس مع الفارق. ہم جاتے ہیں ان کو وسیلہ اللہ سمجھ کر کے، اور وہ ان کو معبود سمجھ کے جاتے تھے. ہمارے ان کے جانے میں فرق ہے. اگر اس فرق کو تم تسلیم نہ کرو تو میں یوں کہہ دوں کہ کفار مکہ بھی پتھر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، تم بھی کعبہ شریف بھی پتھر ہے اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہو. تمہارا سجدہ اور ان کا سجدہ معاذ اللہ ثم اعوذ باللہ نقل کفر نماشد ایک ہی جیسا ہے. تو کیا جواب دو گے؟ وہ ان پتھروں کو معبود سمجھ کے، مسجود لہو سمجھ کے، یعنی جس کے لیے سجدہ کیا ہے وہ سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے. اور ہم مسجود لہو نہیں سمجھتے، مسجود الہ سمجھتے، یعنی ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. جس کی ذات کے لیے سجدہ کرتے وہ ذات اور ہے. اب عمل تمہارا اور ان کا ایک ہی جیسا نا، عقیدے کے فرق کی وجہ سے ان کا سجدہ کفر اور تمہارا سجدہ عبادت ہے نا. ان کا منہ بھی قابل ہے، تمہارا منہ بھی قابل ہے. ان کے سامنے بھی پتھر، تمہارے سامنے بھی پتھر. فرق کیا ہے؟ ان کا سجدہ کفر کیوں بنا؟ ان کی فکر اور سوچ میں ایک غلطی تھی. وہ کیا؟ اس کو معبود سمجھ، یعنی جس کے لیے سجدہ کرتے تھے اسی پتھر کو سمجھتے تھے. ہم پتھر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن جس کو سجدہ کرتے وہ ہے. فرق ہے نا، مسجود الہ اور مسجود لہو کا فرق ہے نا. اسی طرح یہ فرق ہے، ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کا ولی سمجھ کے جاتے ہیں. مگر ان کے بارے میں قرآن کی ورڈنگ کیا ہے؟ ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کرتے ہیں. انہوں نے مانا کہ عبادت کا، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا مقصد خدا کے قریب کرنا ہے. کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے تو اس عبادت کا یہ مقصد لیا ہی نہیں جا سکتا کہ قریب کرتی ہے. ہم اگر عبادت کسی کی کر رہے ہوتے تو پھر یہ کہنا ہمارے حق میں صحیح تھا. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان سے دعا کراتے. رہ گئی بات یہ کہ ان کی دعا کرانا یہ غلط کام ہے. کتاب الیمن والشام کے اندر حدیث آتی ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یمن کا رہنے والا ایک آدمی ہے، نام اس کا اویس بن عامر ہے، اور میری اس کی ملاقات نہیں ہوگی. میرے انتقال کے بعد تمہاری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس کے بدن پر ایک سفید داغ ہے، میری امت کے لیے اس سے دعا کرو. اب سب سے زیادہ اچھی دعا والی ذات پاک تو حضور کی ذات ہے. تو حضور کو پتا تھا کہ منکر بعد میں آئیں گے، وہ چوں چوں کریں گے. اب حضور کے بعد حضور کے چوٹی کے صحابی صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد فاروق اعظم ہیں. تو امت میں دوسرے درجے پر جو سب سے زیادہ بزرگ شخص ہے وہ ہے. اس کو کہنا کہ وہ آدمی جو صحابی نہیں ہے اسے دعا کرانا، تو لاکھوں غیر صحابی ملے تو صحابی کے برابر نہیں ہوتے. یعنی بے شک اویس کرنی جیسے لاکھ بھی ملیں تو مرتبے میں تمہارے برابر نہ ہوں،
مرتبے میں برابر ہونا اور چیز ہے اور مقبول دعوات ہونا اور چیز ہے. سمجھ لو بات سمجھ رہی نہیں. یہ مرتبے میں پوچھا جائے تمہارے ابی جی کا مرتبہ بلند ہے یا تمہارے چھوٹے منع کا؟ ہر آدمی کا دماغ کہے گا میرے ابے کا درجہ بلند ہے. لیکن ابا کہتا ہے یار نئے کپڑے تو لا کے دے. ابا جی گنجائش نہیں. بچہ کہتا ہے ابو عید آ گئی ہے اچھی پڑوسیوں سے کپڑے اچھے سے لیے مجھے بھی لے کے تھے. کہتا ہے بڑے دادا ابو سے ذکر نہ کرنا یا پھر چوری لے کے بچوں کو کپڑے لے کے پہنا دیتا ہے. حالانکہ درجے میں وہ باپ کا درجہ بلند سمجھتا ہے لیکن قبولیت میں بیٹا آگے بہت کی بات ہے. اس میں کسی کی حد تک نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حد تک ہے. وہ کیوں دعا کرائیں؟ کہا تو بڑے درجے والا ہے درجہ تیرا بلند ہے اور ویسے سے کروڑ بھی ملے تو عمر نہیں بن سکتے مگر تو عمر دعا کرائے گا اس سے. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ دعا کرانے کا سسٹم جو ہے اس کو کفار مکہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اگر اس کو تشبیہ دی جائے تو قرآن مجید کی ساتھ کا کیا ترجمہ کرو گے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اس دروازے کے اندر داخل ہو کر توبہ کرو. تو تمام مفسرین مجبور ہو کے یہ کہیں گے کہ یہ گردا گرد انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. تو مزارات کے دائرے کے اندر ہو کے دعا مانگو گے تو جو رنگ لائے گی وہ باہر نہیں. اب سوال اٹھتا ہے موسیٰ علیہ السلام خود جو موجود ہیں ان کے وسیلے سے کیوں دعا نہ مانگی جائے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام ہی اس وقت ایسے شخص تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے برابر کا پوری خدا کی کائنات میں کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر سب سے افضل درجہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. حضور کا سب سے افضل ہے, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا, اس کے بعد اختلاف. لیکن ان تین درجوں پر اتفاق ہے. سب سے افضل حضور, دوسرے درجے پر ابراہیم علیہ السلام, تیسرے درجے پر موسیٰ علیہ السلام. مگر جس وقت یہ واقعہ پیش آیا صرف ابراہیم علیہ السلام گزر چکے تھے نا, تو وہ جو زندہ ہے ان سے کیوں دعا نہیں کرائی؟ یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے. انبیاء علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دو, لیکن ولیوں کے بارے میں ایک پالیسی خاص طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ ولی زندگی میں کسی وقت پھسل سکتا ہے, لیکن جو مر چکا اس کے پھسلنے کا چانس گزر چکا ہے. ان کا وسیلہ پکڑو جو اتھینٹیکیٹڈ ہے, جو زندگی میں ہے. ممکن ہے بلب باورا کی طرح ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار کے آخر خاصہ مقتا کو پاس کرنا, یہ شیخ سلام کی طرح ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت ایک عورت کے پیچھے لگا دے. تو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں ان کا ایمان انشورڈ ہو چکا ہے, اب اس کے بارے میں کوئی خطرہ باقی نہیں رہا. محفوظ سمجھا کی بات؟ یعنی اب ہمارے اور ان کے اعمال میں زمین آسمان کا فرق ہے, کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. تو کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ان کو معبود سمجھ کے تو نہیں پوجتے, شفیع سمجھ کے پوجتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من شفیع الا من بعد اذنہ. قیامت کے میدان میں جو شفاعت ہوگی یہ خدا کی پرمیشن سے ہوگی. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو شفیع ہے وہ ایک ایڈوکیٹ ہے, وہ ایڈوکیٹ نہیں ہے. انٹرسیشن جو ہے اس کا ٹاپک یہ اور ہے, ایڈوکیٹ کا ٹاپک اور ہے. ایڈوکیٹ کا ٹاپک کیا ہے؟ چارجز کو ڈینائی کر. یہ بات نہیں ہوئی, ایسا نہیں ہوا, یہ جو سیکشن آپ نے لگائی یہ لگتی نہیں, اس کا منشا ہی پورا نہیں ہوتا. آپ نے استعمال کرتے ہو موصوف فادر جج نے توجہ نہیں فرمائی وغیرہ وغیرہ. یعنی گراؤنڈز آف اپیل میں یہ ابتدائی طور پر کیس دائر کرتے وقت وہ چارجز کو ڈینائی کرتا ہے. اگر نبی کریم علیہ السلام یا اور کسی بزرگ کے بارے میں وکیل کا عقیدہ رکھا جائے تو یہ شرع میں ممنوع ہے, کیونکہ چارجز جو ہے اپلائی کرنے والا اللہ ہوگا, اس کو تو ڈینائی کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہا جائے گا مولا کریم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے, ویسے فرشتوں نے غلط لکھا ہے, یا معاذ اللہ سمجھ بلا مولا کریم تجھے غلط فہمی ہوئی ہے, معاذ اللہ یہ بات نہیں کہی جائے گی. کہا مولا کریم فرشتوں نے بھی ٹھیک لکھا, مولا کریم تیرا فیصلہ بھی برا ہے, مہربانی یہ میرا حکم اس پر کر, گنہگار ہے. تو وہ معافی کی درخواست ہوگی جس کا نام شفاعت ہے, وہ خدا کے عائد کردہ چارجز جو ہے اس کی ڈینائل نہیں ہے, اس کے تردید نہیں ہے, انکار نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر شفاعت کی اجازت کسے ملنی ہے؟ جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.
جو اس کا مخالف ہے اس کو تو اجازت نہیں ملے گی۔ اب قرآن مجید کی جتنی آیتیں شفاعت کی نفی کے بارے میں ہیں، سمجھیں کہ یہ معبودان باطلہ کے ان معبودوں کے بارے میں ہے جن کو وہ خدا کی بارگاہ کا وکیل سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ تو یہ شفاعت کی نفی نہیں ہے، شفاعت کا اثبات ہے۔ اس کے ساتھ ایک کنڈیشن زیادہ کی جا رہی ہے کہ شفاعت ہوگی لیکن ود دی پرمیشن آف اللہ۔ تو یہ بت جو ہے یہ اسمگلر ہے، ان کی شفاعت نہیں ہوگی کیونکہ خدا کی طرف سے پرمٹ نہیں ملے گا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو نا، پوجا جن کی کرتے ہو خواہ خدا سمجھ کے کرو یا شفیع سمجھ کرو، پوجا پوجا ہے اور یہ خدا سے دور لے جانے والی چیز ہے، اس سے حق شفاعت جاتا رہے گا۔ شفاعت لینی ہے تو ان سے تعلق پیدا کرو جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو میں اجازت دینے والا ہوں۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا پالنہار ہے، اس کی پوجا۔ اب لا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ اب وہ مسئلہ کہ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ویسی ہی میں وقت گزار دیں کا ایک آخری نقطہ جو ذہن رکھ لیے جائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ الیہ مرجعکم جمیعا، جتنے بھی ہونا، خواہ شاہ ہو کے گدا ہو، خواہ عابد ہو کے معبود ہو، خواہ آقا ہو کے غلام ہو، خواہ رئیس ہو یا مرعوس ہو، خواہ فرما روا ہو یہ کسی قوم کی رعایا ہو، سب صورتوں میں جانا اس کی بارگاہ میں۔ اللہ حقاً، اللہ نے یہ سچا وعدہ کیا ہے، اس نے ہو کے ہی رہنا ہے۔ تو جب وہاں جاؤ گے نا تو یہ جتنی پیسے کجبیسی کے طور پر کر رہے ہو نا یہ سب کرکری ہو جائے گی اور کچھ نتیجہ نہیں لائیں گے۔ اس لیے صحت مند جواب کی تلاش کرو اور اس کے لیے صحت مند عقیدہ اور صحت مند عمل درکار ہو۔ انہوں نے سوچا یہ اس کی طرف لوٹ کے جانا یہ ہمارے سامنے بالکل نیا مسئلہ ہے، ہم یہ سمجھ نہیں سکتے۔ ایک آدمی جو ہمارے سامنے مرا مدتیں ہو گئی ہیں وہ واپس آنے کا کوئی نام نہیں لیتا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، اور کتنے باپ دادے پہلے مر چکے ہیں، ہڈیاں ان کی بوسیدہ پڑی ہوئی ہیں، کوئی ان کے پروگرام ہی نہیں ہے دوبارہ بننے کا۔ تو جب اس بارے میں سوچنے لگے نا تو سوچ کے آخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یار کس طرح مانے کہ آدمی ایک مرتبہ ریزہ ہو جائے گا دوبارہ اس کو بنا لیا جائے گا۔ اب پھر آ کے ان کی بحث آ کے یہاں پھنس جاتی ہے کہ یار اور باتیں تو رہی اپنی جگہ، لیکن ایک بات ہمیں یہ سمجھا دو کہ ایک آدمی کے ذرے اٹھ کے بکھر کے کوئی کہیں کا کہیں چلا گیا ہے، کوئی کسی دریا کے کنارے، کوئی ندی کے کنارے، یا کسی جگہ بارش ہوئی ہے تو وہ چٹانیں گری ہیں تو اس کی ہڈیاں گل سڑ کے خاک میں مل کے پتہ نہیں کس دریا کے کس گوشے میں جا گھسی ہیں۔ اب بتاؤ یہ ذرے کس طرح دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو پھر دوبارہ آدمی بنے گا، پھر اس کا جان پڑے گی؟ یہ قصہ ہمیں سمجھا دو۔ اللہ تعالیٰ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تم بتاؤ جب عدم محض سے بنا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے بنا لیا ہے، تو کچھ بھی نہ ہو تو بنا لے، تو کچھ بھی ہو تو اس سے نہ بنا سکے؟ کتنا آسان ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو دشمن کے مسلمات ہیں، وہ اگر آپ کو فیور کرتے ہیں تو آپ ان کو اپنے کیس کے آرگو کرتے وقت پیش کیجیے۔ یہ تو مان چکے ہوں کہ بندہ پیدا ہو رہا ہے، تو جب پیدا ہونا ہمارا بتایا اس کا کوئی پہلے مٹیریل تھا نہیں تھا، تو جب پہلے مٹیریل ہو ہی نہیں تو اسی سے تمہارے سامنے آمنے بنے ایک خاتون جو کل شادی ہوتی ہے کسی مرد کے ساتھ، کل تک وہ ایک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک نہایت خوبصورت بچہ پیدا ہو کر باقی گود میں کھیلنے لگتا ہے، تم خود مانتے ہو کہ یہ کل نہیں تھا، اس کا کوئی مٹیریل نہیں تھا، اچانک رب کریم نے اپنی حکمت بالغہ سے اس کو پیدا فرما لیا۔ تو جو عدم محض سے بنا سکتا ہے اس کے سامنے کچھ نہ کچھ مٹیریل پہلے سے ہو تو پھر بنانے میں کیا دقت ہے اسے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ تقاضائے انصاف کے مطابق ایمان لانے اور اچھے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے کھولتے پانی کا مشروب اور المناک عذاب ہے اس کی وجہ سے جو کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھو کافر کہتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال صالحہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایسا ممکن تو ہے کہ کافر ہو اور اچھے اس کے عمل ہوں،
بتایا جب کفر ہو تو عمل کنسیڈریبل ہوتا ہی نہیں. یعنی بیج کسی کے بہت ہی اچھے، جب زمین ہی نہیں ہے تو بیج کہاں ہوا؟ عقیدہ صحیحہ یہ ایک زمین ہے، اعمال صالحہ اس کے بیج ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اب یہ سب اس کی کڑیاں ہیں. مسئلہ تو توحید باری تعالیٰ ثابت کرنا تھی کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، تو یہاں سے بحث چھیڑی کہ زمینوں آسمانوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا، پھر کام کی تدبیریں وہی کرتا ہے. بیچ میں لگائی تم نے چپر کہ ہم پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہو کے چھڑا لیں گے. کہا نہیں، شفیع وہ ہوگا جس کو رب کی طرف سے پرمیشن ملے گی، اس لیے یہ پتہ بیچ میں کاٹو. شفیع کے نام سے پوجا کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ اس کی عبادت کو نصیحت نہیں حاصل ہونی کہا. پھر بتایا لوٹ کے نہیں جانا اس کی بارگاہ میں. بتایا تمہیں کہ جانا ہے. کہا نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، دوبارہ بنے گا کسی کا جیسا پہلے عدم محض سے بنایا، اس طرح آئندہ کچھ نہ کچھ ہو، جو چیز موجود ہوگی اسے بنا لے گا. اور آخر میں کفار کے کفر کی سزا اور اعمال، ایمان والوں کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا دینی ہے. لیکن پھر یہ کہ جو کائنات کا نظام ہے اس کے چلانے میں دخل ہو، کوئی روشنی مہیا کر دے، کوئی گرمی مہیا کر دے، کوئی بستر لگا دے، کوئی بچھونا بچھا دے، کوئی کھانے کی چیز دے دے، کوئی موسمی اثرات سے بچا لے، تو اس کا بھی احسان ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ عزت افزائی چاہیے. کہا بتاؤ اس ساری کارخانہ کائنات میں کس کا حصہ ہے؟ جب پورے کائنات کے انتظامات میں، پوری کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ دار نہیں ہے تو میری پوجا میں کوئی دوسرا حصہ دار کیوں ہے؟ جب میں بلا شرکت غیر پوری کائنات کے ضبط و نظم کو خود سنبھالے ہوئے ہوں تو پھر میری موجودگی میں کسی کی پوجا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ وہی ہے جس نے سورج کو دھمکتا اور چاند کو چمکتا بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی. تو اعلی علم کے نزدیک جو چاند ہے اس کی 28 منزلیں ہیں اور 12 برج ہیں. جو فلکیات کے ماہرین ہیں انہوں نے کئی طریقوں سے رہ کے کتنی دیر میں کس برج کو وہ طے کرتا ہے، تو وہ ایک ایک برج میں کتنی منزلیں آتی ہیں. بہرحال 28 منزلیں کسی بھی تفصیل سے چاند طے کرتا ہے، مگر طے کرتا ہے. تو اگر 29 کا چاند ہونا ہو تو ایک دن غائب رہتا ہے، جس دن کہ وہ سورج سے روشنی لیتا ہے مہینے بھر کے لیے. اور اگر 2 دن 30 دن کا ہو تو پھر 2 دن غائب رہتا ہے. یہ طریقہ ہے اس کے چاند کے نمودار ہونے کا. اب دیکھو اس میں جو اسلامی نظام ہے اس میں کتنی خوبصورتی، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، تاکہ تم سالوں کی گنتی جان لو. مثلا جو شمسی نظام ہے اس سے دن رات کی گنتی تو بن جاتی ہے، لیکن مہینے کا شروع ہونا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے؟ یعنی چاند تو جب پہلی تاریخ نکلے تو پتہ چلے آج پہلی ہے. جب وہ چاند نظر نہ آئے، غائب رہے، تو سمجھے کہ یہ آخری تاریخ ہے. لیکن یہ جو شمسی نظام ہے اس کے ذریعے سے کس طرح پتہ چلے کہ یہ آج مہینے کی پہلی تاریخ ہے؟ مہینے کی پہلی تاریخ لوکیٹ کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اور مہینے کی آخری تاریخ معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے قمری نظام بمقابلہ شمسی نظام کے زیادہ بہتر ہے. تو تاکہ تم سالوں کی گنتی جان لو اور حساب جان لو. اس سے بچے کی پیدائش کے بارے میں ماں فیصلہ کر سکتے کتنے مہینے گزر چکے ہیں، اتنے چاند دکھائی دیا تھا، اتنے چاند غائب ہوا تھا. اگر دنوں کی گنتی نہ بھی یاد رہے تو مہینوں کے ذریعے سے ٹریس کر سکتے ہیں. فلاں مہینے کی فلاں تاریخ اتنے پیسے تمہیں دوں گے. تو یہ اگر ڈائری وائریوں کا حساب نہ بھی ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے چاند کے دیکھنے سے اور اس کے غائب ہونے سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور نہیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مگر حق کے ساتھ. یعنی ایک حقیقت واقعی ہے، ایک سچا نظام ہے جس کو ریگولیٹ کرنے والی ایک ہی ذات ہے، جس کی موجودگی میں کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، وہ اس کو خود چلا رہا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں علم رکھنے والی قوم کے لیے بیان کرتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ السماوات والارض لآیات لقوم یتقون.
فرمایا اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو پوری کتاب کائنات ایک کتاب ہے، اس کا ایک ایک ورق نصیحتوں سے لبریز ہے۔ یہ دن کی ہنگامہ آرائیاں اور رات کی کیف آور نیندیں اور یہ اونچے اونچے آسمان اور یہ دور دور تک بچھی ہوئی زمینیں اور سبزے سے لدے کھڑے پہاڑ، ان سب چیزوں میں آیات لقوم یتقون، جو انصاف سے اور اللہ کے خوف سے مطالعہ کرتی ہے تو یہ کائنات کا پتا پتا جو ہے اس کی وحدانیت کا گواہ ہے۔ آگے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، بے شک جو لوگ ہمارے ساتھ ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، ان کو سکون مل گیا ہے اور وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جانا۔ یعنی کون ہے جس کی آنکھیں چمکتے سورج کو نہیں دیکھتی؟ کس کی آنکھ ہے جو دیکھنے کی عادت تو رکھتی ہے مگر شب ماہتاب کی چاندنی اسے نظر نہیں آئی؟ کون ہے وہ انسان کہ رات کو کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ ستاروں کے کارواں سے چلتے نہیں دکھائی دیے؟ کون ہے وہ انسان کہ صبح کے سویرے میں، صبح کے تڑکے میں کوئل کی کو کو اسے لبے چو سنائی نہیں دی؟ کون ہے وہ صحرا نشین جس نے کبھی صبح کے وقت بلبل کو شاخے گلوں پر ترنم آمیزیاں کرتے ہوئے نہیں سنا؟ اندھوں کو بھی سورج کی روشنی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ سورج نکلا ہے، اندھے بھی شب ماہتاب کی دلاویزیوں کو جب اپنے بدن میں ایک سکون ریز کیفیت کا ورود محسوس کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے رات کی چاند۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ جب ان کو مطمئن کر رہا ہے تو اس کے باوجود بھی انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی اور یہ نہیں جانتے کہ ہم ایک دن اللہ کی بارگاہ میں چل کے پیش ہونے والے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی کو حرف آخر تسلیم کر لیا اور اسی پر خوش ہو گئے کہ بس مکان کو پیپر لگا لیے اور گاڑی چمکدار لے لی ہے، سوٹ بوٹ اچھا ہو گیا ہے، دکانیں بن گئی، سامان بن گیا، اب تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی ہے اور قیامت غالباً گزر چکی ہوئی ہے۔ یہ رائے قائم کرنے والے ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یہ جان لیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں دنیا پر اطمینان، دنیا کی زندگی سے سکون اور خدا سے بے خبری، آیتوں کے بارے میں بے پرواہی اور کائنات کے یہ کھلے کھلے ایوان ان سے نصیحت پذیر نہ ہونا، یہ اصل میں ایک گاڑی ہے جس پر وہ سوار ہے اور جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ یہ گاڑی کھڑی نہیں ہے، یہ جا رہی ہے، لیکن اس کا اسٹیشن جہنم پڑتا ہے، یہ جہنم باؤنڈ گاڑی ہے۔ یہ قرآن عظیم کی عادت ہے، جس وقت منکروں کا ذکر کرتا ہے مقابلے میں ماننے والوں کا ذکر کرتا ہے، جب جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے تو مقابلے میں اہل جنت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں، کافروں، مشرکوں، دوزخیوں اور عبرت پذیر نہ ہونے والوں کا ذکر کو مکمل فرمایا تو مناسب معلوم ہوا کہ اب اہل ایمان کا ورق بھی الٹا جائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ، اس آیت کا نمبر یعنی سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 9 میں بسا اوقات جو آپ کو کہا کرتا ہوں کہ قیامت میں نجات کا دار و مدار ایمان پر ہوگا، اعمال پر نہیں ہوگا۔ اعمال ترقی درجات کا ذریعہ ہے، یا یہ کہ سزا کھائے بغیر جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن نفس نجات جس کا نام ہے وہ ایمان پر موقوف ہے، وہی آیت ہے۔ اور بھی بہت ساری آیتوں سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کو آپ یاد رکھیں، سورت نمبر 10 اور آیت نمبر 9، آیت نمبر 9 سورت نمبر 10 کی کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے۔ اب دیکھیں ذکر کرتے وقت کتنے باتوں کا ذکر کیا، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان بھی لائے، کام بھی اچھے کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ کریم کی ذات پاک انہیں راہ دے گی یا انہیں منزل پر پہنچا دے گی۔ ہدایت کے دو معنی اہل علم کے نزدیک ہیں، ایک راستہ دکھانا، ایک منزل پر پہنچانا۔ تو اب دنیا میں راستہ دکھانے کے معنی تھے، قیامت میں تو منزل پر پہنچانے والی بات ہے۔ فرمایا کہ
اللہ رب العزت انہیں منزل پر پہنچائے گا، لیکن کس سبب سے؟ اعمال صالحہ کی وجہ سے، بے ایمان ان کے ایمان کی وجہ سے۔ حالانکہ باتیں تو دو گزر کی، ایمان لا اور کام اچھے کیے، تو اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں، اچھے عقیدے کی وجہ سے۔ اس پر امام نصفی نے لکھا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نجات کا دار و مدار عقیدہ صحیحہ، یہ وجہ ہے جس وجہ سے ہر باز میں ہم لوگ عقیدہ صحیحہ کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک قوم کو دیکھتے ہیں اعمال اعمال اعمال، عقیدے کی بات چھڑو، عقیدے کی بات نہیں چھڑتے، انہیں ڈر ہے کہ اگر عقیدے کی بات چڑھی تو میرا بھی پوچھیں گے تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو جب یہ بات چڑھی تو خطرناک ہوگی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں یہ بات عقیدے کا نام ہی نہ۔ ہم کہتے ہیں پہلے عقیدہ بتاؤ، بعد میں باقی سنو، پہلے عقیدہ بتاؤ۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ کریم ان کے ایمان کے طفیل ان کو راہ دے گا، یا اللہ کریم ان کے ایمان کی برکت سے انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تجری من تحت الانہار فی جنات النعیم، جب جنتوں میں نعمتوں والے باغوں میں جائیں گے ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ دراصل جن لوگوں نے حجاز کی خشک سالیوں کی مار کھائی ہوئی تھی نا، ان کو جب یہ بتایا گیا کہ ایسے باغات ہوں گے جن میں سے نہریں ہوں گی، کیونکہ جس جگہ کو تھوڑا بہت پانی تھا وہاں کھجوریں تھی نا، وہ سمجھتے تھے کہ پانی کا وجود دراصل نعمتوں کے وصول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو قرآن عظیم نے ایک ترغیبی پہلو پر بیان کرتے وقت پھر ان کا جو خاص ضرورت کا مسئلہ تھا نا اس پر روشنی ڈالی، کہ یہاں تو خشکی سے مر رہے ہو نا، اگر تم میرے محبوب کے کہے پر چلے تو یہ کمی بھی پوری کر دی جائے گی۔ جسے واز کرنا ہوتا ہے اس کا مزاج بھی دیکھنا ہوتا ہے نا، اس کو نکال کے تو واز تو نہیں کر سکتے نا، اس کو دیکھنا ہوگا اس کا مزاج کیا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ ان کی پکار اس میں، ان جنتوں میں، ان باغوں میں کیا ہوگی؟ اے ہمارے پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پتہ ہے تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح کہتے ہیں ان صفات کو ذات باری تعالیٰ سے ہٹا کے رکھنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مثلا لوگوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے کوئی، کہا نہیں، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، لیس لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح کوئی نہیں لے جا سکتا، کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کیا۔ تو تسبیح کہتے ہیں ذات باری تعالیٰ کو ان صفات سے دور ظاہر کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، تردیدی پہلو، رد کرنا کہ یہ صفت اس میں نہیں ہے، یہ بات اس میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا جناب مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انگلیاں بتاتے ہو، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسے نہیں ہے۔ تو تردید کے پہلو کے بیان کے لیے سبحان آتا ہے۔ تو حمد باری تعالیٰ کے دو پہلو، ایک الحمدللہ کا، دوسرا سبحان اللہ کا۔ الحمدللہ ان صفات ثبوتیہ کا اثبات، یعنی جو صفات رب میں پائی جاتی ہیں ان کا رب میں ثابت کرنا، یہ اس بات کا پہلو ہے۔ اور سبحان صفات سلبیہ کی اس سے نفی، تو دو پہلو ہوئے، ایک رد کا ایک تائید کا۔ سبحان یہ رد کا پہلو ہے، الحمد تائید کا پہلو ہے۔ تو کیا مطلب نکلا؟ یعنی قیامت کے میدان میں بھی جب اللہ کی بارگاہ میں جنتوں میں ان کی حاضری ہوگی تو تردید والے پہلو کا پہلے ذکر ہوگا، مولا کریم تیرے منکروں کو جوتے مارتے رہے۔ سمجھ بات نہیں آئی؟ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو ہوئے حریری۔ یہ جو صلح کلی ہے نا، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، دراصل یہ خدا سے ملاقات کی صلاح نہیں ہے ان لوگوں کی۔ جو پہلا پروردگار سے ملاقات ہوگی تو اس وقت ان کی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو تیرے منکروں کو جوت مارتے ہیں، تیرے منکروں کی تردید کرتے رہے۔
تیری شان کے لائق جو باتیں نہیں کرتے تھے ان کا رد کرتے رہے. یہ ہمارا پہلا سنت. رب سے ملاقات کی جو ابتدا ہے ہوئی ہو دعواہم فیہا سبحانک اللہم. تو جو آج اس کے قائل ہی نہیں ہے، کہتے سبھی اچھے ہیں، معلوم ہے ان کا وہاں جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے. وہاں تو پہلے حاضر ہوتے ہی یہی جملہ بولا جائے گا سب دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اور خدا کی طرف سے جو انہیں ملاقات کا پہلا جملہ بولا جائے گا سلام علیکم. او میرے پیارو، تم نے میری شان کو گستاخوں کی بے ادبیوں سے محفوظ رکھا، آج میری طرف سے بھی تم پر سلام دی. جس طرح تم نے میری صفات کی حفاظت کی ہے اور منکروں کے بیانات سے محفوظ رکھا ہے، آج میرے غضب کے ہر پہلو سے تم محفوظ ہو. سلام علیکم. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جو ان کی آخری پکار ہوگی کہ مولا کریم ساری تیری تعریف ہے. پتہ چلا رد کا پہلو یہ ابتدا ہے اور اس بات کا پہلو انتہا ہے. یہ جنت کی بحث ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں ان کی طرف منسوخ کیے گئے، ان کی تردید جنت میں ملاقات کا پہلا جملہ، اور پروردگار کی وہ صفات جو اس کی شان کے لائق ہیں ان کا اثبات یہ ملاقات کا تکمیلی جملہ. تو یہ دونوں جملے پتہ چلا لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد. خدا کی شان بیان کرنا یہ بعد کی بات ہے، پہلے خدا کے منکر کو جھوٹ مارنا یہ پہلی بات ہے. اور جنت میں یہ بحث اسی انداز جس انداز سے دنیا میں طے ہو رہی ہے اسی انداز میں خدا کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی. یہ تھا آج کا بیان. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کسی دوست کو اگر میری پیش کردہ کسی بات پر کوئی سوال کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. کوئی سوال؟ جبل مقبیس جہاں شکل قمر کا واقعہ موجودہ ہوا تھا تو جبل مقبیس کے اوپر کچھ آدمی مسلمان ہوئے تھے یا ایک عالم ہوئے تھے، ان کا نام کیا ہے؟ جی جب کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جی تو ایک آپ نے تعریف فرمایا تھا جی ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا، میں نے نام بول دیا ان کا نام. ہاں نہیں، دراصل یہ تفصیلی ضروریات کی بات نہیں ہے. اگر آپ چاہیں گے تو وہ تفصیلات آپ کو مہیا کر دی جائیں گے، لیکن ان تفصیلات سے کوئی مقصود وابستہ نہیں ہے. تفسیر میں وہ چیزیں جاننے کی ضروری ہوتی ہیں کہ جن کے جاننے سے قرآن سمجھ میں آ جائیں. تو اب ان کے ہاں خاص کون کون شخص مسلمان ہوا تھا، قرآن مجید کے کسی سینٹینس کا مطلب جاننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے تفصیلی ضروریات میں سے یہ نہیں ہے. اگر ضرورت پڑی تو لسٹ بتا دوں. کوئی سوال؟ دراصل تفسیر کے بارے میں جو باقی لوگوں نے اقوال لکھے وہ بھی ہیں. ایک قول لکھا ہے حضرت امام بدرالدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کتاب القرآن کے اندر. وہ فرماتے ہیں تفسیر دراصل تبصرہ سے. تبصرہ اس قارورے کو کہتے ہیں، اس شیشی کو کہتے ہیں جس میں کسی مریض کا قارورہ ڈال کے بھیجتے ہیں طبیب کے پاس. وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کو کون کون سی بیماری ہے. تو خواہ وہ قارورے والا کہیں بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس کو شیشی کو دیکھ کر کے جو ٹیچر ہوگا وہ اس کا جو ایگزامنر ہوتا ہے اس کا لیبارٹری کا سسٹم وہ دیکھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون کون سی بیماریاں اسے پائی جاتی ہیں اور کون کون سی تکالیف کا یہ مریض ہے. تو جس طرح وہ بوتل دیکھ کر کے بیماریوں کے بارے میں معلومات پہنچا دی جاتی ہے، اسی طرح تفسیر کا معاملہ کہ رب کریم کا یہ کلام ہمیں ملا ہے، اس کلام کو سامنے رکھ کر کے خدا کے منشا کا فیصلہ کر لیں کہ خدا اس میں کیا کہنا چاہتا ہے. اب چونکہ جس طرح قارورہ مریض کی حالت بتاتا ہے اس کے بالمقابل خدا کا یہ کلام ذات رب العالمین کا منشا بتاتا ہے، تو تفسیر بیچ میں جو کردار ادا کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کا منشا جاننا ہے. تو اس کا تعلق اس فعل سے ہے کہ جو قارورے سے ملتا جلتا ہے، جیسا کہ قارورہ دیکھ کر کے بیمار کی بیماری پرکھ لینا، اس طرح خدا کا کلام دیکھ کر کے خدا کا منشا سمجھ جانا. یہ تفسیر کا دراصل بنیادی کردار ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں تو تفسیر کے رینج میں کون سی چیز آتی ہے.
کہ جس کے جاننے سے قرآن سمجھ آ جائے. تو جو چیز قرآن مجید کے فہم سے تعلق نہیں رکھتی وہ باقی تفصیلات ہوں گی، تفسیر نہیں سمجھ جائے گی. اسی لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کی تفسیر کے بارے میں اہل علم کا ایک طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ امام راضی کی تفسیر میں تفسیر کے سوا سبھی کچھ ہے. حالانکہ 32 جلدوں ہے اور بہت ساری تفسیر بھی ہے، بے انصافی ہے جو باتیں لوگوں نے کہی ہے، لیکن چونکہ اس میں فالتو باتیں بہت ہیں جو قرآن مجید کو جاننے کے بجائے، جیسے یہ فلکیاتی کی بحث چل گئی ہے نا، تو اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ چاند کی منزلیں، اس کو طے کرنے کی رفتار، کتنا دن کتنے برج رہتا ہے، کتنے برجوں کے نام، منزلوں کے نام، پہلے کون سی آتی ہے، بعد میں کون سی آتی ہے، پھر موسم کتنے تبدیل ہوتے ہیں، تو اتنا وہ لکھیں گے کہ پورا فلکیات سارے اس میں آ جائیں گے. تو اس میں مفسرین کہتے ہیں یہ تفسیر نہیں ہے، یہ فلکیات کا علم ہے الگ، اس کے لیے الگ کتاب لکھنی چاہیے. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ میرا خیال تھک جانے کی وجہ سے بھی سوال کرنے کو میرا عادی نہیں رہتا. چلیے.